Assalamu alaikum. I am Shaukat Nahwi, and thank you for tuning into Astaana-e-Zehra's live streaming of the Moharrum Majalis. On this Friday, the 22nd day of Moharrum and the 11th day of September 2020. This is the second Majlis of this week's series dedicated to the Masayib that took place in Sham, Darbar-e-Sham, as well as Bazar-e-Sham, and the Shahadat of our fourth Imam, Zainul Abidin alayhi salam. So let's begin this evening's virtual broadcast with the recitation of Hadith-e-Qissa by Zain Nahwi, followed by Soz, Salam, and Marcia by Raza Mir. Zain? اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغتيني به فأتيته بالكساء اليماني فغتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا خرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله تأذن لي أن أكون معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا خرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا أخي ويا وزي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء
وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجية، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيئتنا ومحبينا، وفيهم محموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. सोस के चार बंद अर्थ हैं। आबिद है असीरी है गमे राह गुजर है, आबिद है असीरी है गमे राह गुजर है, फसाक हवाओं में चरागों का सफर है,
اے سلطنت شام کے پرہول اندھیرو، اے سلطنت شام کے پرہول اندھیرو، زنجیر میں قیدی نہیں پیغام سحر ہے، عابد ہے اسیری ہے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جناب سعید شہیدی کے سلام کے چند بند آپ کے عرض ہیں۔ جوان بیٹے کے لاشے پر یہ لیلا سوچتی ہوگی، جوان بیٹے کے لاشے پر یہ لیلا سوچتی ہوگی، مجھے اس دن سے پہلے ہی نہ کیوں موت آ گئی ہوگی، کہا کرتی تھی لیلا کیسے بیٹھوں گی میں سائے میں، میرے اکبر کی میت جلتی ریتی پر پڑی ہوگی، نکالی ہوگی شہ نے جب سینہ اکبر کے سینے سے، علی نے بڑھ کے پیشانی پسر کی چوم لی ہوگی، علی اکبر کا لاشا لے جاتے تو ہیں لیکن درے خیمہ پہ مولا غم زدہ لیلا کھڑی ہوگی، تڑپ جاتی تھی اکثر سوچ کر یہ فاطمہ صغریٰ، میرے بھیا علی
اکبر کی شادی ہو گئی ہوگی، سکون قلب لیلا راحت جاں تھے وہ زینب کے، سکون قلب لیلا راحت جاں تھے وہ زینب کے، سعید اکبر کو مرنے کی رضا کیسے ملی ہوگی، جوان بیٹے کے لاشے پر یہ لیلا سوچتی ہوگی، مجھے اس دن سے پہلے ہی نہ کیوں موت آ گئی ہوگی، بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ داخلہ اہل حرم کی مناسبت سے مرثیے کے چند بند عرض ہیں۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آمد ہے اہل بیت پیمبر کی شام میں، گیسو کھلے ہوئے ہیں عزائے امام میں، سر پیٹتی ہے فاطمہ دار السلام میں، زینب یہ نوحہ کرتی ہے بلوائے عام، زینب یہ نوحہ کرتی ہے بلوائے عام میں، لوگو خبر کرو میرے نانا رسول کو، بلوے میں شمر لایا ہے بنت بطول، بلوے میں شمر لایا ہے بنت بطول کو، نانا تیری نواسی کے سر پر ردا نہیں، اور اہل شام دیکھتے ہیں کچھ حیا نہیں، عابد غریب مرتا ہے تپ سے دوا نہیں، بے ہوش ننھے بچے ہیں آب و غذا، بے ہوش ننھے بچے ہیں آب و غذا نہیں، دل سب کے کانپتے ہیں بدن تھر تھراتے ہیں، اب سامنے یزید کے سادات جا، اب سامنے یزید کے سادات جاتے ہیں، ہے ایک رسن میں بارہ گلے و مصیبتا، روتے ہیں گودیوں کے پلے و مصیبتا، بس میں ستمگروں کے چلے و مصیبتا، خاک ازا ہے منہ پہ ملے و خاک ازا ہے منہ پہ ملے و مصیبتا،
مشکل قدم بڑھانا تھا اسے دہام میں یوں عطرت نبی گئی بلوائے عام یوں عطرت نبی گئی بلوائے عام میں زینب تڑپ کے اونٹ پہ کرتی تھی یہ بیان دربار میں طلب ہوئے سادات ناگہاں اونٹوں سے اتری بیبیاں کہہ کے علما پیش یزید لے گئے ظالم کشاں پیش یزید لے گئے ظالم کشاں سامان جشن عام تھا بلوائے عام تھا اور ننگے سر حسین کا کنبہ تمام اور ننگے سر حسین کا کنبہ تمام تھا مطرب ترانہ سنج تھے رقاص شادماں پڑھتے تھے تہنیت کے قصیدہ خاں حاضر وکیل رومو ختن باشکو ہوشاں ہاتھوں میں نظر فتح لیے خرد اور ہاتھوں میں نظر فتح لیے خرد اور کلاں چلاتی تھی بطول یہ ظلم شدید ہے یا رب تیرے حسین کے مرنے کی عید یا رب تیرے حسین کے مرنے کی عید ہے ناگاہ بڑھ کے شمرے لئی نے کیا سلام فرمایا اے امیر یہ شادی کا ہے مقام امیدوارے قلتو جاگیر ہے غلام حاضر ہے سر شہیدوں کے اور عطرتے حاضر ہے سر شہیدوں کے اور عطرتے انام اور بڑھ کر پکارا مرا یہ اپنا جگر ہے لے ہم شبیہ خاص پیمبر کا سر لے ہم شبیہ خاص پیمبر کا سر ہے یہ واللہ اس کے رنجو علم میں بسد بکا فرزند بوتراب 72 جگہ گرا یہ ذکر تھا کہ حشر کا ساما بپا ہوا گھبرا گیا یزید کہ یہ کیا غزا گھبرا گیا یزید کہ کیا غضب ہوا دیکھا تو ہرملا بھی بہت شاد آتا ہے سر ایک چھوٹے بچے کا ہاتھوں پہ لا سر ایک چھوٹے بچے کا ہاتھوں پہ لاتا ہے بولا بتاؤ اس نے بھلا کی تھی کیا خطا تو نے اسے نشانہ کیا اپنے ظلم کا بچے پہ بھی نہ کھایا ترس تو نے بے حیا وہ ننھا سا گلا وہ تیرا ناو کے وہ ننھا سا گلا وہ تیرا ناو کے جفا بتلا تو کس فلک کا یہ مہرے منیر ہے بانو پکاری بڑھ کے یہ میرا صغیر بانو پکاری بڑھ کے یہ میرا صغیر ہے آخری بند ہے کہ حیران کھڑے تھے سب حرم شاہ مشرقین مہر سکوت لب پہ نہ شکوان شور و شین زینب نے دیکھا تشت پہ
नागा सरे हुसैन बेसाख्ता तड़प के ये करने लगी, बेसाख्ता तड़प के ये करने लगी वो बैन है न मौत आई मुझे राहे शाम में भैया मेरा सलाम लो दरबारे आम, भैया मेरा सलाम लो दरबारे आम, भैया मेरा सलाम लो दरबारे आम में। Jazakallah Zain for the Hadith Kitab recitation, and Jazakallah Razamir for that so salam and marsiya. Mu'mineen, tonight's is the second majlis of the series, sponsored by the families of Manzar Abidi and the family of Wasif Abidi. We are very thankful for their generosity. May Allah shower His blessings upon the family in this life and the life hereafter. This series of majalis will inshallah continue tomorrow evening at 8 p.m. Tomorrow's broadcast is brought to you by the family of Doctors Masood and Nasreen Mirza. So please join us at 8 p.m. tomorrow evening. And now it is my honor and privilege to invite our special guest speaker for the series, live from Toronto, Canada. Please welcome Professor Hasan Shaeba Rizvi. He will address the participants on the topic of aql, or intellect. अब मैं निहायती अदब से गुजारिश कर रहा हूं जनाब प्रोफेसर हसन शेबा रिजवी साहब को कि वो आएं और अक्ल के इनवान पर गुफ्तगू का आगाज करें. जनाब शेबा साहब. अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغه مدحته القائلون وليحسن نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلوات الله عليهم أجمعين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله عز وجل في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. شروع کرنا چاہوں گا التماس دعائے صحت سے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے قبلہ مولانا سید علی رضا رضوی صاحب علیل ہیں اور مولانا
सैयद नजमुल हसन नकवी, उनके लिए भी, और जो बीमार हैं, जहाँ जहाँ मोमिनीन परेशान हाल हैं, इस मर्ज में मुब्तला हैं, उन सब की शिफायाबी के लिए, बिलखुसूस ये दो हमारे उलमाए दीन जिनका मैंने नाम लिया, इनकी शिफायाबी के लिए अगर आप मेरे साथ मिलके 5 दफ़ा सब अम्मा यजीबो की तिलावत कर देंगे तो इंशाअल्लाह दुआ बारगाह इलाही में कि इनको शिफायाबी अता हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا أرحم الراحمين. جزاك الله محمد وآله الطاهرين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله الرحمن الرحيم. Dearest esteemed viewers, listeners, Momineen, Mominat, family of Astana, I am honored once again to have the opportunity to talk about our current topics, which are focusing around aql. Yesterday, we were saying that aql is that faculty which allows us to observe the manifest and understand the hidden, to observe the zahir and understand the batin. It is especially important as a topic because our youth, our young ones, the ones who are facing the world with their deen in their heart, are going to hear a lot of arguments, a lot of debates, a lot of information will be passed through their minds, a lot of things they will read, they will hear, they will see. This is a thinking generation. This is a generation that likes to question. This is a generation that we are hoping will be ready for the next stage. The next stage is set. We know that in the current era, we can see that everything is unfolding itself for the zuhur of our Imam, Ajjallahu Farajahum, Allahumma salli. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal faraj. Look at the situation around us is alarming. It is disturbing. It is troublesome. It is difficult. It is tragic. We have lost loved ones. All of us have lost loved ones or know someone who has lost a loved one in the current situation in the world. Many people have lost their jobs. Many people are financially insecure. There is much trouble. But in this, there is something very magnificent as well. There is something very beautiful happening here. Despite all of our troubles and our hardships, and of course, that is something that cannot be ignored. And that is not something that I am putting lightly in any way. Indeed, it is an exam. Indeed, you will be tested. And indeed, وَلَنَبْلُيَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَجُوعٍ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالنَّفْسِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. This is the ayat of the Quran which it talks about, the patient one saying, "Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un." And the verse says that we will test you. We will test you with fear, with hunger, with loss of your lives and your offspring. We will test you with loss of your wealth. So those tests are happening indeed. And when, that one asked the great Imam Ali ibn Abi Talib as-salatu was-salamu alayhi, when he was asked, "Oh Master, please tell me, many times in life we see difficulties, we see hardships, we see trials and tribulations. But the question I want to know is, why? How can I tell if my trial or tribulation is actually something that is from Allah, or it is a punishment from Allah, or it is a test from Allah?" Imam Ali's answer was very short and sweet, as the answers of our Imams often are. But remember that the Qalam of our Imam is the Imam of Qalams. And that is something that is said
by our ulama, because the imam, when they say one kalam, one sentence, it is the imam of all sentences. That means that it is the leader of other sentences. Me and you say a sentence and it may mean one thing, it may mean two or three things. Maybe if we're very deep, someone will find more meaning in it. Sometimes it is meaningless. Nowadays, my young ones, you look around you, it is gibberish. Most of the information that is passing through social media is so utterly useless. I don't know where to begin with the uselessness of it. We look at some of the most useful things among them is what? The most useful things, my young ones, that you will see in your social media is probably maybe motivational speeches. People like to look at those now. So many people with motivational speeches, and what we see in them is there's millions and millions of views. Understand, my young ones, that when you see more and more views for something, there is a high chance that it is probably something useless. Because the Quran has said again and again, the majority do not think, the majority will not listen, the majority do not ponder, the majority do not use their intellect. And that intellect, when it's not being used, this is what we come up with. If you look at motivational speeches, their greatest strength or point that captivates us, maybe that we should perhaps perhaps we should do something like they say that you should dream big and follow your dreams and fulfill your dreams and never give up. They tell you to dream a lot. All of the motivators, not all of them, I don't want to put everyone in a bag, but in general, this is the philosophy. Let's dream. Life is reality. Dreaming about what? Dreaming about a dream house, a dream car, a dream job, a dream family, a dream backyard, a dream airplane, boat. There's no limit to dreaming. You will see that our imams did not tell us to dream. What they are doing is they are misguiding and misleading, because what happens when you dream is that you look within yourself for your desires to be fulfilled. And when you find that desire, what you do is you follow it. The 124,000 prophets, our Masumin, they came to tell us that you're not to follow your desires. The great Hadith Qudsi says, and this is a Hadith Qudsi is that which Allah subhanahu wa ta'ala has said, and it is not part of the Quran. So the holiest messenger sallallahu alayhi wa alihi wasallam is the one who tells us, and it is his tongue that tells us. It tells us when something is a hadith, a sunnah, when something is a hadith qudsi, when something is the Quran. This is the magnificence of your messenger, the holiest, most beloved messenger of Allah. The magnificence is that everything he says, it's coming from one tongue. But because of him and what he says, he tells us if this is what Allah has said. He tells us if this is like a hadith that he is saying. He tells us if this is a hadith qudsi. He tells us if this is Quran. It was all up to him. And because we believed in him, we believed everything he said. And because we believed everything he said, we have the magnificent religion that we have today. So this is the tongue that Allah sent amongst us. And he said in a hadith qudsi that Allah has said, "Oh my creation," when talking to his abd. He says, "Oh my abd, oh my abd," and that is the ones who worship him. "Oh my abd, you should know that there are but two desires, two hopes, two wishes, two desires in the world. There is your desire and my desire. Know that it is always my desire that will be fulfilled." Allah is saying it is his desire that is fulfilled. And your desire. Doesn't this come on the whole screen? Do you know how to do that? And your desire may or may not be fulfilled, but you should know that it is my will that always come to be. Therefore, if you surrender your will to my will, then after my will is fulfilled, oh my abd, I will fulfill your will. Do you see that it is about not dreaming, but it is about taking your will, your desire, your dreams, and giving them over to him, putting them in his hands. Now we completely rely upon him. This is the nature and the deceptions of the world. They are deceiving you from all sides, all these falsehoods around you, all these false truths that you will only reach
the truth of, you will only learn the reality of, if you are able to decipher what is true and what is false. And that will only happen through intellect. So we must learn about intellect, not intellect what is given in your physiology and anatomy books. No, intellect what is told by your creator, the one who created intellect. Because it says in Al-Qafi, Volume 1, Babul Aql, or Imam Muhammad al-Baqir, as-salatu was-salamu alayh, Allahumma salli ala. He says that that when Allah created aql, Allah looked upon his creation. All of this, aql is a creation. Aql is not something that you just have. Aql is bestowed upon you from Allah. It is not the cerebral hemispheres in your skull. It is the ponderings of your qalb. This is where aql is. So aql, he says that when Allah created aql, he commanded aql, and he said to aql, he said, "Oh aql, come forward." Aql came forward. He said, "Aql, go back." Aql went back. Whatever command Allah gave to this entity that he's calling aql, it obeyed. Allah after this said that that this is my beloved creation, aql, and my worship will be based upon this. My reward will be based upon this. My tests will be based upon this. This means that, and then Allah said, and I will only complete the aql, I will make the aql kamil of the one whom I love. My young ones, when you are talking to people, they will give you lots of information. That is knowledge. That is kilobytes of information. That is not aql. Surah Jum'ah, Surah number 62, verse number 5. مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةِ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. The likeness, the sample, the example of those who took the Torah, who memorized it, who remembered it, who accepted it, who took it, but did not actually practice it. They carried it, but they did not carry it. The verses are saying that they took the burden, but they didn't carry it. They are like those donkeys that are carrying books. كَمَثَلُ الْحِمَارِ أَسْفَارًا. Himar is donkey, asfara, they're loaded with a burden. So why is Allah subhanahu wa ta'ala saying that this is about donkeys? If I have memorized the holy book, it is kilobytes of information in my mind, I can recite it from front to back, that's great. But if I'm not practicing it, Allah is likening us to those donkeys that carry the books upon their back. Why? Because the donkey is someone that is carrying a book, has no idea what it is carrying. The donkey is carrying it as a burden. It is heavy. Before they would carry loads and loads of scrolls and books on camels and donkeys and transport them, they were carrying the knowledge. That was normal then. That example was very accurate in those times. Now we don't see donkeys carrying books. Now what happens is our young ones hear this and they're thinking, what do you mean donkeys are carrying books? So we'll give another example, the USB. Do not be a USB, because a USB stick might have 64 gigabytes of memory, but it is not intelligent. So when somebody is just bombarding you with information, that is humanly possible. Have you not seen people memorize the Quran, repeat the verses, have no idea what they're saying? Most certainly we see that. That means that when we are talking about a USB, we don't want to be that. Cutting and pasting information onto your computer is done when kilobytes are transferred from one place to another. But we said that if you want to use that information, you have to install it into the computer. That means when we absorb information and we ponder upon it, now it is installed. Our aql is being used. So every faculty can be improved, and aql is improved like exercise improves your muscles or your lungs or your heart. Pondering is going to improve your aql. That means that we must ponder. Now, when we look upon
when Allah looked at this aql, what he said to this aql was, he said, look at this aql. He said, this aql is my most favored creation now. And what, of course, the masumeen were already present. So we're not talking about the masumeen. They are his most beloved of beings. But we're talking about what the masumeen are telling us, what happens after that. And then he says that this aql is going to be the one that I will only give to those whom I love. That means that if you see someone who is giving you information, you must first ponder to see if they have aql or not. And if they have aql, then you can know that Allah loves them as well, because Allah does not complete that aql until he loves the one. Who is the one who Allah loves? Allah loves the one who loves him. Who is the one who loves Allah? The one who loves Allah is the one who believes in him. That means we have to believe in him. There's a very amazing hadith by Imam Ja'far al-Sadiq as-salatu was-salamu alayhi, اللهم صل على محمد وآل محمد. in which this man comes to the Imam. He says that I am a teacher. He says, oh Imam, I am a teacher and I teach students in a different city. He's coming from far away traveling, and he hears about a very knowledgeable person. So he goes to ask him a question. He says to him, oh master, oh son of the holiest messenger, can you tell me this? I have 3 types of students. One of my students are those students whom when I teach them, they learn everything I teach them. If I teach them 10 things, they learn all 10 things, and they also give me back 10 more things for everything I teach them. Meaning that they understand, remember everything I say, they ponder upon it, and they also extract more deductions from it. So you learn one thing and you bring out 10 more conclusions from that. Then he says there's the second group of my students whom when I teach them something, they only learn exactly what I teach them, not more, not less. These we may know as the blind memorizers. Then we have the third category. He says the third category are those that when I teach them something, they don't learn anything. And no matter how much I try and I repeat myself, they might learn 1 or 2 things, but never the complete of what I'm trying to teach them. This is definitely then the ones who kind of just scrape through the cracks or end up failing. So what we see is in this situation, now keep in mind, my young ones, and especially those going to school and college, this does not mean that if you didn't try hard for an exam and you weren't able to pass, that's because, well, Allah didn't give you aql. No, we have to keep everything in perspective here. And we have to understand that all abilities can be improved, and Allah can give aql, but one still has to make the effort, because ilm is acquired. You will acquire knowledge. Aql is bestowed upon you, dependent upon your faith. So you acquire knowledge. Aql is bestowed. Knowledge you can take and put in you. Aql will be coming from him as the blessing and the gift. Now, if you have somebody who is a great scientist, somebody who's very knowledgeable, but they are not able to look at the universe and extrapolate that there is a great creator who magnificently planned what we see around us, well then, this person doesn't have aql. Yes, they have knowledge, but they have not extrapolated the correct conclusions from this knowledge. They have decided that everything is random and chaotic, and it just happens to be, there's no intelligent design. So therefore, according to our Imam, this is not aql, because aql allows you to worship Allah, aql allows you to understand. Aql is that thing which will allow you to see the unseen, hear, and aql. That's why, you know, when the man asked Imam Ali as-salatu was-salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. When he asked him, he said, oh Ali, do you worship, can you see Allah? And Imam Ali looks at him and smiles and says, Ali does not worship the one whom he does not see. And then the man says, oh Ali, but you have said, and your Quran has said that lan tarani, you cannot see me, when Allah said to Moses that you cannot see me, to Hazrat Musa alayhi salam. And so Imam Ali says, no, Allah is not seen with the eyes, but is seen with the qalb. So that is the unseen. We cannot be Imam Ali's level. We can't even
imagine even being one drop of that ocean. Of course not. But what I mean is that we can at least start to see that what is manifest, and then there is that which is hidden as well. عقل ایک عجیب شے ہے. یقیناً عقل ایک ایسی ہستی ہے, عقل ایک ایسی شے ہے کہ اس عقل کے لیے اللہ نے ایسا فخر کیا, اور اللہ نے کہا کہ میں اسی کی عقل کو کامل کروں گا جس سے میں محبت کرتا ہوں. جب امام سے یہ سوال پوچھا گیا کہ میرے 3 طرح کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو یہ بتائیے ابن رسول اللہ کہ ان میں سے جو یہ 3 گروہ ہیں اس کی وجہ کیا ہے. امام نے کہا دیکھو, ہر انسان کی عقل جو ہے برابر نہیں ہوتی, اور اللہ سب کو برابر عقل نہیں عطا کرتا, اور ہر کسی کو ایک وقت میں عقل نہیں ایک ہی وقت میں عقل عطا نہیں ہوتی. یعنی کہ کسی کی عقل پہلے کامل ہوتی ہے, کسی کی عقل بعد میں کامل ہوتی ہے. امام نے فرمایا, امام علیہ السلام کہتے ہیں اس شخص سے, پوچھنے والے سے, کہ اے شخص یہ جانو کہ وہ جو لوگ ہیں جن کی عقل ایسی ہے کہ تمہاری ایک بات کو سن کر اس سے 10 اور باتیں بھی نکال لیتے ہیں, اور تمہاری ہر بات کو سمجھ بھی لیتے ہیں پوری طرح سے, یہ وہ لوگ ہیں جن کی عقل کو اللہ نے کامل کر دیا تھا جب وہ شکم مادر میں تھے. دنیا میں آنے سے پہلے ان کی عقل کامل ہو چکی تھی. جو دوسرا گروہ ہے شاگردوں کا تمہارے, اور وہ شاگرد وہ ہیں کہ جو اتنی ہی معلومات رکھتے ہیں جتنی تم انہیں دیتے ہو, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی عقل کامل ہوئی ہے. بلکہ معاف کیجیے گا, ایک سٹیج میں نے آگے کر دی, سکپ کر دی. مولا کہتے ہیں کہ پہلا گروہ وہ ہے جن کی عقل شکم مادر میں آنے سے پہلے کامل ہو جاتی ہے. عالم ارواح میں ان کی عقل کامل ہو گئی تھی. عالم ارواح میں کون لوگ تھے جن کی عقل کامل ہو گئی تھی؟ عالم ارواح وہ ہے جہاں پہ یوم الاسد ہوا تھا. سورہ اعراف سے پوچھئے کہ آیت نمبر 172 میں کیا کہہ رہا ہے یہ سورہ, اور یہ کہہ رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. جب تمہارے رب نے بنی آدم کے صلب سے بنی آدم کی روحوں کو آسمان میں پھیلا دیا تھا, عالم ارواح میں, وہ عرش کے علاقے میں جب پھیلا دیا تھا روحوں کو, اور یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت آدم خلق ہو چکے تھے. اس کے بعد ان روحوں سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں, کیا محمد میرا نبی نہیں, کیا علی میرا ولی نہیں؟ تو ہر کسی نے کہا تھا بلا. اس وقت جس نے صدق دل سے بلا کہا تھا, اللہ نے ان کی عقل وہیں پر کامل کر دی تھی, وہاں پہ ان کو عقل مل چکی تھی. مولا بتا رہے ہیں کہ شکم مادر میں آنے سے پہلے عقل کامل ہو گئی. اس کے بعد جو دوسرا گروہ ہے, یہ وہ گروہ ہے کہ جب آپ جو بھی بولتے ہیں بس وہ اتنا ہی سنتے ہیں, نہ اس سے کم نہ زیادہ, اتنا ہی سیکھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی عقل شکم مادر میں کامل ہوئی, اور جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی عقل کامل ہو چکی تھی. اس کے علاوہ جو تیسرا گروہ ہے, یہ وہ گروہ ہے جو کہ بس جتنا پڑھا دیں تھوڑا سا یاد رکھتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی عقل اللہ نے کامل کی ہے شکم مادر سے نکل کے دنیا میں آنے کے بعد. یعنی کہ یہ 3 لیولز ہیں. اب اس میں جو خدشہ ہے, جو خطرہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہر بات کو جو ہے اگر بالکل جنرلائز کر دیا جائے ہر جگہ تو مشکل آ سکتی ہے. تو ضرور میں جوانوں سے کہوں گا, نوجوانوں سے, طالب علم سے, کہ یہ مت سمجھیں کہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ ہماری ناکامیابی کی وجہ یہ ہے کہ عقل کی کمی ہے. نہیں, دیکھیے ایک تو چیز یہ ہے کہ ابیلٹی ہوتی ہے, اس ابیلٹی کو یوز کریں گے تو اللہ اور عطا کرتا ہے اور بڑھاتا ہے. محنت کرنی پڑتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کل ہی ہم نے کہا تھا کہ امام علی الرضا الصلاۃ والسلام علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے فرمایا کہ دیکھو اے شخص, عقل وہ شے ہے جس کے ذریعے سے معرفت امام حاصل ہوتی ہے. تو میرے نوجوانوں بچوں خاص طور پہ یاد رکھنا, اگر تم اس دنیا کو دیکھ کے یقین کر رہے ہو کہ کوئی بنانے والا ہے, اور جو بنانے والا ہے اس نے اپنی حجت کو بھیجا ہے, اور تم امام کا انتظار کر رہے ہو, تو یقیناً تم عقل والوں میں ہو.
تمہارے پاس تو عقل ہے، تو بالکل کبھی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عقل تو علی کے شیعوں کے پاس ہی ہے، کسی اور کے پاس ہو نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ہاں جو علی کا شیعہ ہے یقیناً اس کے پاس عقل ہے۔ ارے علی وہ ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے، علی کے پاس عقل نہیں ہے۔ دیکھیے حدیث ہے، بہت مشہور حدیث، حیات القلوب میں بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے نقل کیا اور یہ کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، اول ما خلق اللہ اللوح، اول ما خلق اللہ العرش، اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ العقل۔ عقل سب سے پہلے، نوری، لوح، قلم، عرش، کرسی، عقل، 6 چیزیں آ گئیں۔ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ 6 چیزیں جو ہیں اللہ نے سب سے پہلے خلق کی۔ اچھا اگر سب سے پہلے 6 چیزیں خلق کی، مجھے ذرا یہ بتائیے، تھوڑی دیر کے لیے آئیے ہم پونڈر کرتے ہیں، اپنے تفکر کرتے ہیں، کیونکہ تفکر بھی بہت ضروری ہے۔ امام نے فرمایا ایک حدیث میں، امام محمد ابن علی الباقر الصلاۃ والسلام علیہ، محمد صلی علی محمد وآل محمد، امام فرماتے ہیں، آستانہ-ے-زہرا کی ممبر سے اتنی عادت ہے کہ پانی کا گلاس سائڈ پہ ہوتا ہے اور صرف چلتے رہتے ہیں، تو وہ عادت جو ہے چھٹ نہیں پا رہی۔ اب ہوا، اور ظاہر ہے جب اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گفتگو نان اسٹاپ چل رہی ہوتی ہے، معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہوا یہ کہ امام نے فرمایا، ایک اور صلوات پڑھ دیجیے گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ 6 چیزیں جو ہیں ایک ساتھ خلق ہوئی، یعنی کہ یہ 6 چیزیں جو ایک ساتھ خلق ہوئی، تو اب یہ بتائیے کہ جو 6 چیزیں ایک ساتھ خلق ہوئی، کیا یہ 6 چیزیں ایک ساتھ کیسے خلق ہوئیں، یا اگر یہ 6 اول کیسے خلق ہوئیں؟ دیکھیے اول خلق کا مطلب یہ سب سے پہلے خلق ہوا، تو جب ہم کسی چیز کو سب سے پہلے کہتے ہیں تو سب سے پہلے خلق ہونے والی جو چیز ہے وہ سب سے پہلے خلق ہوئی۔ اب اگر کوئی اور چیز آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ تو سب سے پہلے خلق نہیں ہوئی، یعنی کہ وہ دوسری خلق ہوئی۔ لیکن یہاں پہ اللہ عز و جل کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے پہلے خلق ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے سیکوینس نہیں ہے، یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ یہ 6 مختلف چیزیں اور ایک ساتھ خلق ہو گئی، ورنہ یہ کہا جاتا کہ یہ 6 چیزیں ایک ہی وقت میں خلق ہوئی، لیکن یہ کہا سب سے پہلے اولو، سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا، سب سے پہلے لوح خلق ہوا، لوح محفوظ، سب سے پہلے قلم خلق ہوا، سب سے پہلے عرش خلق ہوا، سب سے پہلے کرسی خلق ہوئی، سب سے پہلے عقل خلق ہوئی۔ یہ 6 چیزیں سب سے پہلے خلق نہیں ہو سکتی، ان میں سے یا تو ایک ہی چیز سب سے پہلے خلق ہوئی ہوگی، ایک پاسبلٹی یہ ہے، یا پھر ایک دوسری پاسبلٹی ہے۔ دیکھیے یہاں پہ یہ تو ہو نہیں رہا جو ہم کہتے ہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوا کہ بچے آ گئے سامنے کسی کے، آپ کے بچوں نے کہا کہ بابا ماں یہ بتائیے کہ میرا زیادہ اچھا ہے یا بھائی کا زیادہ اچھا ہے، کوئی پینٹنگ بنائی ہوئی ہو، کوئی اور چیز کی ہوئی ہو، کوئی بھی کرامت کرتب، اینی تھنگ جو بھی آپ کو لا کے دکھا رہے ہوں کہ آپ بتائیے کس کا زیادہ اچھا ہے، بچوں کا دل رکھنے کے لیے آپ کہہ دیں گے شاید کہ ہاں بے شک بیٹا تم دونوں کا بہت ہی اچھا ہے، دونوں بہت اچھے ہیں، فیصلہ نہیں کر سکتا میں۔ یہاں پہ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے اس حدیث میں کہ بس یہ 6 چیزیں ہیں اور 6 کی 6 چیزوں کا دل رکھنا ہے تو سب کے لیے کہہ دیا اولو، نہیں۔ یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 6 چیزیں جو ہیں جو خلق ہوئیں، یا تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں خلق ہوئیں، تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ہی ساعت میں خلق ہوئی، لیکن یہ نہیں کہا۔ حدیث پہ غور کرنا ضروری، یہ کہا کہ یہ سب سے پہلے یہ خلق ہوا، سب سے پہلے یہ خلق ہوا، سب سے پہلے یہ خلق ہوا، 6 چیزیں گنوا دی۔ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، اگر کوئی دوسری بات ہو ضرور مجھے بتائیے گا، ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ 6 کی 6 چیزیں ایک ہیں، ایک۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ایک ہیں، تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہی وقت میں خلق ہوئی۔ کتنی خوبصورت بات ہوگی کہ دیکھیے وہ جو اول نور ہے، جو 14 معصومین کا نور ہے، جو اللہ کی سب سے پہلی مخلوق ہے، وہ جو اول نور ہے، وہی نور جو ہے وہ لوح ہے۔ کیوں؟ یہ جو نور ہے یہ اللہ کی پہچان کے لیے ہے،
کہ اللہ کو یہی پہچنوائیں گے، یعنی کہ یہ نور بنا اللہ کی پہچان کے لیے۔ اچھا لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ نے اپنا علم لکھ دیا۔ قلم کیا ہے؟ قلم وہ ہے جس کے وسیلے سے علم لکھا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 14 ہیں، یہ جو 14 ہیں یہ اللہ کی حجت بھی ہے، پہچان بھی ہے، یعنی کہ نور ہے۔ یہی 14 جو ہیں ان کے اوپر ہی اللہ نے اپنا کل علم لکھ دیا۔ اس لیے تو یہ کہا اس ہستی نے جب آئے اس دنیا میں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مدینۃ العلم، یہ نہیں کہا میرے پاس علم ہے، یہ نہیں کہا کہ میں کچھ علم رکھتا ہوں مجھ سے آ کے کچھ پوچھ لو، کہا میں علم کا شہر ہوں۔ اللہ اکبر، علم کا شہر وہ ہوتا ہے جس کے اندر علم بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ نے جو علم اپنے پہنچانا تھا کائنات کو وہ بھر دیا اس نور میں، اور اپنے قلم جس سے لکھا یہ قلم بھی وہی ہیں، یعنی کہ اب جب اللہ کے علم کو پہنچایا جائے گا قلم کے ذریعے سے، اس قلم کو 14 معصومین کہیں گے، وہی نور ہے، وہی عرش ہے، وہی لوح محفوظ ہے، وہی قلم ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی عرش پر برا مان جائے۔ عرش کیا ہے؟ دیکھیے عرش وہ مقام ہے بلندی کا جہاں سے اللہ کے فیصلے جاری ہوتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے جہاں سے جاری ہوتے ہیں، اللہ ایک جگہ پہ نہیں ہے، اللہ اس سے بالا تر ہے کہ صرف عرش پہ رہتا ہو۔ اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ کو کوئی چیز اپنے احاطے میں لے نہیں سکتی، نہ عرش لے سکتی ہے۔ عرش تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تھا عرش نہیں تھا، لیکن اللہ نے جب عرش کو بنایا تو عرش وہ بلند مقام ہے نا جہاں سے معصومین اپنے اللہ کے احکام کو پہنچاتے ہیں، یعنی کہ وہ عرش نور معصومین ہے۔ وہ عرش، لوح بھی وہی، قلم بھی وہی، نور بھی وہی، اور اس کے بعد یہ کہا کرسی، اول ما خلق اللہ الکرسی، سب سے پہلے اللہ نے کرسی خلق کی۔ ارے لوگ تو اس پہ برا مان جاتے ہیں کہ کوئی کہہ دے کہ مولا علی بیٹھیں گے کرسی پہ قیامت کے دن اور فیصلے کریں گے، لوگ برا مان جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو اللہ کی کرسی ہے، تو پھر آپ لا کے اللہ کو بٹھا دیجئے، کیونکہ جس کے دین میں اللہ کرسی پہ بیٹھے گا وہ دین نہیں ہے جو مولا علی نے سمجھایا ہے۔ مولا علی نے جو اللہ توحید ہم تک پہنچائی ہے، توحید وہ نہیں ہے جو آ کے کرسی پہ ہمارے سامنے بیٹھے گی، یہ تو وہ کچھ لوگوں نے کہہ دیا جو علی سے ہٹ کے دین سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہاں تک کہہ دیا بخاری میں کہ اللہ اس دن قیامت کے دن جب سب کو جہنم میں ڈال دے گا، جتنی مخلوق تھی جس کو جانا تھا، اس کے بعد جہنم کی آگ پکارے گی، اے اللہ ابھی بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرا۔ اس کے بعد اللہ جہنم کی آگ کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی ٹانگ کو لے کے نعوذ باللہ جہنم میں ڈال دے گا، یعنی کہ اب یہی باقی رہ گیا ہے کہ اللہ کی ٹانگ بھی جہنم میں آ جائے تاکہ جہنم کا پیٹ بھر جائے، نعوذ باللہ۔ اس لیے کہتے ہیں کہ علی سے دین لے لیتے تو یہ نوبت نہ آتی، توحید سمجھانے آئے تھے۔ اب ہوا کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے لوح بھی ہم، عرش بھی ہم، کرسی بھی ہم۔ یہاں تو برا مانا جا رہا ہے کہ علی ایک کرسی پہ بیٹھ جائیں گے۔ ارے اس حدیث میں تو کہا جا رہا ہے یہ کرسی پہ بیٹھنے والے نہیں ہیں، یہ خود کرسی ہے۔ کرسی وہ مقام ہے جہاں سے اللہ کے فیصلے جاری ہوتے ہیں، اور اسی کو نور معصوم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ بتائیے کہ جب یہ 6 کی 6 چیزیں ایک ساتھ خلق ہو گئی، اور شروع یہ عقل ہے، اول ما خلق اللہ العقل، ایک وہ عقل ہے جو اللہ ہمیں عطا کرتا ہے، وہ بعد میں آنے والی مخلوق ہے۔ ایک وہ عقل ہے جو اللہ نے اول نور میں ڈالا تھا، جب وہ نور خلق کیا تھا اس کو عقل بنایا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ علی کے پاس عقل نہیں ہے، علی خود عقل ہے۔ علی عقل حاصل نہیں کرتے، علی کو اللہ نے علی کو بنایا ہی عقل ہے۔ علی عقل مند نہیں ہے، علی عقل ہے، ایک سمندر عقل ہے۔ یہ 14 معصومین ایسا نور ہے سمندر کا۔ دیکھیے اس لیے تو ہمارے دل میں جب اللہ عقل ڈال دیتا ہے تو وہ اس نور کے مانند ہوتا ہے جو وہاں پہ نور ہے سمندر کا۔ یعنی کہ جب ہم مولا علی کے فضائل سنتے ہیں اپنے کانوں میں تو یہ ہمارے اندر
برین میں آ کے جب عقل میں آتے ہیں یا قلب میں، تو ہمارے قلب میں وہ جو نور ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے، جب اس میں آتا ہے مولا کائنات کا نام تو وہ قلب خود ہی اچھل پڑتا ہے. جب وہ قلب اچھل پڑتا ہے تو اس کے بس میں نہیں رہتا، اس لیے تو لوگ مست ہو جاتے ہیں. لوگ دیکھ کے سمجھتے ہیں دیوانہ ہو گیا ہے. نہیں، دیوانہ نہیں ہے، یہ علی کا عاشق ہے، یہ عقل مند ہے. ان نعروں کو دیکھ کے تم سمجھ رہے ہو یہ کوئی جہالت ہے، یہ عقل کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ انسان جو ہے علی کا نام سنے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر جو عقل کا قطرہ ہے وہ منسلک ہے اس نور کے سمندر سے جو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ عقل ہے، یعنی کہ یہی عقل ہے. اب اللہ نے ہمیں تھوڑی تھوڑی عقل دے دی، وہ ہم کنیکٹ ہیں اس نور سے. خدا کی قسم مجھے حیرت ہوتی ہے، اللہ کی، اللہ اکبر، مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ اللہ عز و جل نے یہ جو عقل بنائی ہے یہ کتنی حیرت زدہ ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے اس عقل پہ کہ ہمارے پاس بے شک بہت کم عقل ہے، ہم بے شک بہت کم عقل رکھنے والے لوگ ہیں، ایک ذرے کے برابر بھی شاید ہو تو ہو. لیکن کیا بات ہے کہ اس عقل میں جو اللہ نے دیا ہے، اس عقل میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو کہیں سما نہیں سکتی، وہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں جو کہیں سمجھ میں آ نہیں سکتی. یعنی کہ یہ تو صاف مولا نے کہہ دیا، ہمیں بتا دیا بہرحال کہ تمہارے عقل میں، ادراک میں، علم میں، فہم میں، تصور میں، وہم و گمان میں، تمہارے تمام حصوں میں اللہ عز و جل نہیں آ سکتا. لیکن آپ مجھے بتائیے عقل کا یہ کمال نہیں ہے کہ پھر بھی جب اللہ آ نہیں سکتا لیکن آپ کی عقل کو پتا ہے کہ وہ ہے. یعنی کہ جو سمجھ میں نہیں آ رہا، جو تصور میں نہیں آ رہا، آپ کی عقل اتنی حسین ہے کہ بتا رہی ہے آپ کو کہ نہیں کوئی ہے ضرور. کیا عظیم ہستی بنائی ہے جس کو ہم عقل کہتے ہیں، کیا خلقت ہے اللہ کی. اس کے بعد یہ بتائیے مجھے عقل استعمال کس لیے ہوتی ہے؟ دیکھیے عقل تو استعمال ہوتی ہے دو اچھائیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اور دو برائیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے. یعنی کہ دو چیزیں کون سی زیادہ اچھی ہیں اور کون سی بری ہیں. جب مکے میں یا مدینے میں 14 صدیوں پہلے کوفے میں لوگ پریشان پھر رہے تھے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بتائیے کہ علی حق پر ہیں یا کوئی اور حق پر ہے، کہ علی صحیح ہیں یا کوئی اور ہے. جب لوگ کنفیوز ہو رہے تھے اس وقت یہ نہ کہیے گا کہ وہ عقل استعمال کر رہے تھے لیکن وہ کم عقل تھے. نہیں، یہ عقل نہیں ہے کہ علی اور کسی اور کے درمیان فیصلہ کیا جائے. اس میں عقل کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ جانور بھی بتا سکتا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. یقیناً علی حق ہیں اور جو کچھ اور ہے وہ باطل ہے. حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی قوت کو عقل نہیں کہتے. یہ تو جانور بھی آ کے بتا دے گا کہ امام کون ہے. جب سامنے آ کے اگر مولا پوچھ لیں، اور آپ نے دیکھا تاریخ نے گواہی دی، جانوروں نے آ کے امامت کی گواہی دی، نبوت کی گواہی دی، جبکہ یہ عرب کے بدو یہ جو ہیں جانوروں سے بدتر کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ تو کہہ بھی دیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے حبیب اللہ، اگر آپ اس کتے سے بلوائیں اور اس سے گواہی دلوا دے تو پھر ہم تصدیق کر لیں گے آپ کی نبوت کی. اے شخص، وہ حبیب خدا، وہ نور اول، وہ ہستی جس کو اللہ نے توحید سمجھانے کے لیے بھیجا، اس کی بات سن کے تو تم سمجھ نہیں رہے، اس کی بات سن کے تو تم مان نہیں رہے. لیکن ہاں اگر یہ کتا اپنے زبان سے نبوت کی گواہی کا اقرار کر لے گا تب تم مان لو گے. کتے کی بات ماننے کے لیے تیار ہو، بس سمجھ لو کہ عقل ہے یا نہیں ہے. یہ عقل نہیں تھی، قسم سے یہ عقل نہیں ہے کہ حق اور باطل میں فرق نہیں پتا چل رہا. نہیں، عقل تو شیعہ استعمال کرتے ہیں. عقل وہ استعمال نہیں کرتے جو کنفیوز ہو رہے ہیں کہ علی کیا ہے، حق ہے یا باطل ہے، نعوذ باللہ. عقل تو وہ شیعہ استعمال کرتے ہیں جو جانتے ہیں کہ علی حق اور باقی سب کچھ باطل، اور جو یہ جانتے ہیں کہ جب وہ باطل کو دیکھتے ہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ کون زیادہ ملعون تھا، فلانا زیادہ ملعون تھا یا فلانا زیادہ ملعون تھا. یہ ہوتی ہے عقل. اور ہم آپ کو بتائیں گے، آپ شیعوں سے آ کے پوچھئے کہ دشمنان اہل بیت میں کون سب سے ملعون تھا،
کون دوسرے نمبر پہ تھا, کون تیسرے نمبر پہ تھا, کون چوتھے پانچویں, ہم پوری لسٹ آپ کو بتا دیں گے دلیل کے ساتھ کہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ملعون تھا. یہ عقل ہے. عقل یہ ہے شیعہ کی. دیکھیں آپ کی عقل کی معراج پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کی عقل کی معراج یہ ہے کہ آپ دو عظیم صحیح چیزوں کے درمیان فیصلہ کر سکیں کہ ان دونوں میں افضل کون سی ہے, سیکنڈ پہ کون سی آتی ہے. آپ اپنے پوری کائنات میں دیکھ لیں, اپنے عقل کو گھما لیں, اپنے بصیرت کو ہر جگہ لگا لیں اور دیکھ لیں کہ کون سی سب سے عظیم ہستیاں ہیں آپ کے سامنے. اور ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کو نظر آ جائے کہ ہاں ایک اللہ ہے عظیم اور ایک معصومین ہے عظیم. اللہ اکبر. آپ کی عقل کی معراج یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ ہے, آپ یہ بھی دیکھیں کہ علی ہے. نہ علی آپ کی عقل میں آتا ہے, نہ اللہ آپ کی عقل میں آتا ہے. حضرت سلمان محمدی نے پوچھا تھا نا امام علی سے, جب امام علی نے پوچھا تھا ان سے پہلے سوال کہ اے سلمان تم علی کو جانتے ہو یا مانتے ہو؟ آپ سب نے سنی ہوئی بات. حضرت سلمان نے کہا تھا مولا ہم تو آپ کو مانتے ہیں جانتے نہیں ہیں, لیکن مولا یہ تو بتا دیجئے ہمیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم آپ کو جانتے ہیں لیکن ہم آپ کو مانتے ہیں لیکن جان نہیں سکتے. مولا میں جتنا آپ کے بارے میں سوچتا ہوں مجھے اور حیرت ہوتی جاتی ہے. امام نے فرمایا اے سلمان اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری عقل ابھی خلق نہیں ہوئی تھی اور علی تھا. تمہاری عقل کا وجود نہیں تھا اور ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے. تمہاری عقل بہت بعد میں آئی ہے سلمان. جو چیز بہت بعد میں آتی ہے وہ قدیم چیز کو سمجھ نہیں پاتی, اس کو پا نہیں سکتی. تو اے سلمان ہم تمہیں کہہ دیں تم ہمیں مان لو, اور تم ہمیں کبھی اللہ مت کہنا, تم ہمیں کبھی وہ معبود مت کہنا. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے کیا فضائل بیان کرتے ہو. یعنی کہ امام بتا رہے ہیں کہ عقل جو ہماری انسانی ہے یہ ابھی خلق نہیں ہوئی تھی, اور وہ جو عقل جو نور اول ہے وہ خلق ہو چکا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عقل اتنی بعد میں آئی کہ نہ اللہ ہماری عقل میں آئے. اور اے علی جتنا ہم آپ کے بارے میں سوچیں مولا آپ بھی ہماری عقل میں نہیں آتے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اس سے زیادہ خوبصورت کیا قوت ہو سکتی ہے آپ کے پاس, اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے. ہم کس طرح سے شکر کریں اس پروردگار کا جس نے ہمیں ایسی نعمت عطا کر دی جو ہمارے قلب میں آ گئی, جس کے ذریعے سے نہ اللہ اس عقل میں آتا ہے نہ علی اس عقل میں آتا ہے. لیکن جب ہم تفکر کرتے ہیں اور ان دونوں ہستیوں کے بارے میں سوچتے جاتے ہیں تو یہ بھی سمجھ میں آتا جاتا ہے کہ اللہ اللہ ہے اور علی علی ہے. ایک خالق ہے, ایک مخلوق ہے, ایک عابد ہے, ایک معبود ہے, ایک نے سجدہ کیا ایک کو. یعنی کہ نہ دونوں آتے ہیں اس کے اندر لیکن آ بھی جاتے ہیں, نہ سمجھ میں آ سکتے ہیں لیکن سمجھ میں آ بھی جاتے ہیں. عقل وہ ہستی ہے جس کے ذریعے سے آپ نصیریت سے بچتے ہیں. عقل وہ ہستی ہے جس کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جتنے بلند آپ معصومین کو رکھ لیں گے کوئی ہے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں, اور وہ اللہ عز و جل ہے. اللہ اکبر. عقل کتنی عظیم کتنی خوبصورت چیز کہ وہ جو نہیں آ سکتے کہیں پہ بھی اس عقل میں کسی نہ کسی ذریعے سے آ جاتے ہیں. اللہ نے بہت فخر کیا اس عقل پہ. اللہ نے حضرت آدم کے پاس 3 چیزیں بھیجی تھیں. دین, حضرت آدم خلق ہو چکے تھے, ان کے پاس حضرت جبرائیل آئے, سجدہ ہو چکا تھا, ان کے پاس حضرت جبرائیل آئے. حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ 3 ہستیاں ہیں, اے آدم آپ سے اللہ نے کہا ہے کہ آپ ان میں سے ایک چیز کو چن لیں اپنے لیے. یہ بھی الکافی باب عقل کی روایت ہے. وہ تینوں چیزیں آگے آتی ہیں. حضرت آدم دیکھتے ہیں, ایک چیز کہتی ہے کہ میں ہوں دین, ایک چیز کہتی ہے کہ میں ہوں حیا, ایک چیز کہتی ہے کہ میں ہوں عقل. جب یہ تینوں چیزیں حضرت آدم سن لیتے ہیں تو حضرت آدم فیصلہ کرتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ صفت اللہ ہیں, پہلے نبی ہیں, انی جاعل فی الارض خلیفہ, وہ جن کو ملائکہ سے سجدہ کروایا, تو یعنی کہ یقیناً ایسی ہستی کوئی اچھا ہی فیصلہ کیا ہے یقیناً. لیکن حضرت آدم, میں تو سوچ رہا تھا کہ حضرت آدم دین کو لیں گے. حضرت آدم نے دین کو نہیں چنا, کیونکہ دین پھیلانے آئے ہیں. اے حضرت آدم علیہ السلام آپ نے دین کو نہیں چنا, حیا کو نہیں چنا. حیا تو اتنی عظیم ہے. ارے جو با حیا ہو اس کے پاس تو دین بھی ہوگا یقیناً, اس کے پاس تو
شرافت بھی ہوگی. لیکن ہوا کیا کہ حضرت آدم نے کہا مجھے عقل دے دے. جب حضرت آدم نے عقل کو چن لیا اس کے بعد حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے آدم آپ ایک چیز چنیں گے باقی چیزیں میرے ساتھ چلی جائیں گی. حضرت جبرائیل نے ان دونوں کو حکم دیا آؤ میرے ساتھ چلو واپس. لیکن وہ دونوں رک گئے. دین اور حیا رک کے حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں کہ اے جبرائیل ہم کو تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جہاں پر بھی عقل رہے گی دین بھی عقل کے ساتھ رہے گا اور حیا بھی عقل کے ساتھ رہے گی. یعنی کہ تینوں چیزیں عقل بنیاد ہے لیکن عقل از دا بنیاد. اس کا مطلب ہے my young ones we must understand عقل, کیونکہ عقل جو ہے وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے تمام باقی چیزیں سمجھ میں آئیں گی. عقل کو سمجھاتے سمجھاتے میرا جو قبلے کا موضوع چل رہا تھا وہ تو رہ گیا قبلتین صلاۃ القبلتین, لیکن انشاءاللہ ابھی تو 2 دن ہے اس پہ بات جاری رہے گی. آپ سے گزارش ہے کہ ایک صلوات اگر آپ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کربلا میں ہم نے عقل کی عروج کو دیکھا ہے. دیکھیے عقل ایک ایسی قوت ہے. حضرت وہب قلبی, ابھی مصائب کی تمہید ہے لیکن میں چاہ رہا تھا کہ عقل پہ بات چل رہی ہے بس 1-2 جملے. حضرت وہب قلبی نصرانی ہیں, یعنی کہ ہاں حضرت امام حسین پہ شہید ہوئے ہیں تو پھر وہ دین پہ آ کے شہید ہوئے ہیں, لیکن آخری وقت میں پوری زندگی ان کی نصارہ میں گزری ہے, یعنی کہ انہوں نے کرسچینٹی میں اپنی زندگی گزاری ہے. نہ ہی کوئی ایسے واقعے ملتے ہمیں کہ وہ امام حسین سے ملے ہوں اس سے پہلے, بلکہ شاید مجھے تو حیرت اتنی ہوتی ہے سن کے کہ حضرت وہب قلبی تو وہ ہیں کہ انہوں نے امام حسین کو دیکھا نہیں تھا اپنی آنکھوں سے عاشور کے دن سے پہلے. لیکن کیا بات ہے, واقعے کا وقت ابھی نہیں ہے ظاہر ہے, لیکن جب وہ پہنچے ہیں اور انہوں نے ایک نظر دیکھا امام حسین کو, ان کے لیے کافی تھا, کافی تھا. جس کو اللہ ہدایت کرنا چاہے بس ایک نظر حسین کے چہرے پہ ڈال لے, ہدایت کے لیے کافی ہے. اس کے بعد اس وہب نے کچھ نہیں چاہا, بس یہ چاہا کہ میں اس حسین پہ ان مولا پہ اپنے جان نثار کروں. کاش کہ یہ جو لوگ جو عقل تو نہیں رکھتے تھے تھوڑی سی حیا رکھتے, تھوڑی سی حیا, بس ایک ذرہ برابر بھی. اس قافلے کو جب شام پہنچایا گیا ہے, جو جس طرح سے پہنچایا ہے, جس ظلم سے, اور بہت تیزی سے پہنچایا, اور یزید کو پہلے سے معلوم تھا کیونکہ خط تو پہنچ چکا تھا پہلے سے. یزید کے پاس کئی دن تھے تیاری کرنے کے لیے, کم از کم 20 دن یا شاید مہینہ یا 2 مہینے. تاریخ میں اتنی چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو ہمیں صحیح نہیں پتہ چلتی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا ظلم ہوا ہے. جو چیزیں درباروں میں ہوئی ہیں, شہروں میں, بازاروں میں, اس کے گواہ بہت تھے, لیکن یہ ملعون ایسے خفیہ راستوں سے مسلمانوں سے دور وحشی راستوں سے لے کے گئے کہ واقعاً کوئی کنکلوسیولی نہیں کہہ سکتا کتنا وقت لگا. ہاں بیسٹ گیسز کرتے ہیں ہسٹورینز, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اتنی تیاری کا وقت تھا پھر بھی شہر سجا نہیں سکا. شہر ملعون نے اس طرح سجایا تھا کہ کہتا تھا کہ عید ہے, آج عید کا دن آنے والا ہے. اس نے لوگوں کو دور دور سے دعوت دی تھی کہ شہر میں آ جاؤ, تمہیں یہاں پہ. ملعون نے کہا تھا کہ اس خوشی میں, اس فتح کی خوشی میں, آج اب شراب حلال کر دی تھی اس نے شام میں, اور اس نے ناچ گانے کو حلال کر دیا تھا, اور اس نے کہا تھا سب پیئیں اور ناچیں اور گائیں, اور اب جو باغیوں کا گروہ لے کے آ رہے ہیں ہم ان کو ان کے بیچ میں سے گزاریں گے. ہوا کیا کہ اس کا دربار پوری طرح سے سجا نہیں تھا. 700 کرسی نشین جو بلوائے تھے پوری اپنے سلطنت سے ادھر ادھر سے, وہ سب ابھی آئے نہیں تھے, اور اس نے ایک خاص کراؤن, اپنا جو تاج بنوایا تھا, وہ جو تاج تھا وہ ابھی پورا بنا نہیں تھا. اس وجہ سے اس نے چاہا کہ 3 دن اہل حرم کو, اولاد زہرا کو
حسین کے غریب قافلے کو، سید سجاد جس کے سالار تھے، اس قافلے کو جس میں بے پردہ اور آل رسول کو پھرایا گیا، کہا کہ ان کو باہر رکھو 3 دن، ان کو دھوپ میں بٹھایا گیا، دھوپ کے تو عادی ہو چکے تھے، ارے ان کے چہرے تو وہ تھے کہ اب کوئی پہچان نہیں سکتا تھا ان کو، دھوپ کے تو عادی تھے۔ اس اسیروں کے قافلے کو ایک پرانے قبرستان کے پاس بٹھا دیا، 3 دن وہاں پہ رکھا ہے ان کو، 3 دن جب وہاں پہ رکھا، اس کے بعد پھر کہا ہاں اب اجازت ہے، اب دربار سج گیا ہے، اب ان کو اندر بلا لیا جائے۔ جب ان کو بلایا گیا تو اس ترتیب سے آ رہے تھے کہ سب سے آگے جو ہے فوجی تھے، اس کے بعد جو ہے یہ نیزے تھے اور ان نیزوں پہ سر تھے شہداء کے، اس کے بعد جو ہے سید سجاد، اور اس کے بعد بیبیوں کے اونٹوں کی قطار۔ یہ اس طرح سے اس ترتیب میں، تو ان کا قافلہ بھی کافی وسیع تھا اس اعتبار سے۔ 6 باب بتائے جاتے ہیں جو موجود تھے پورے ارد گرد شام کے، اتنے لوگ 5 سے 7 لاکھ تقریباً لوگ کہا جاتا ہے اس نے جمع کر لیے تھے اپنے شہر میں، اتنے لوگ تھے، اتنا شور تھا کہ بچے کیا، سکینہ ہی تھی، سہمیں جاتی تھی، بیویاں اپنے سر جھکائے ہوئے دعا کر رہی ہوتی تھیں کہ اب موت آ جائے، اور اتنا مجمع تھا کہ ان کے درمیان سے قافلہ گزر نہیں پا رہا تھا، یعنی کہ قافلہ جب آگے آتا تھا تو ہجوم ایسا تھا کہ جگہ نہیں ملتی تھی ان کو۔ 6 کے 6 باب پر گئے ہیں باری باری، ہر باب پہ جاتے تھے، جگہ نہیں ملتی تھی، بالآخر گھوم کے واپس آ کے فوجیوں نے جو ہے زبردستی دھکیل کے جگہ بنائی تاکہ اس ہجوم میں علی کی بیٹیوں کو لایا جائے۔ اب جب وہ جگہ بنی اور آنے لگے، ایک عجیب بات کہتا ہے، ایک شامی کہتا ہے، خود مورخین لکھتے ہیں کہ ایک شامی نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ قافلہ آ رہا ہے، نہ جانے کون لوگ تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آ رہے تھے، یہ سہل تھا، سہل، یہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ آ رہے قافلہ، اور جتنے چہرے آگے آ رہے ہیں، سب سے پہلے یعنی کہ امام حسین کا چہرہ تھا، اس کے بعد حضرت علی اکبر کا، اس کے بعد حضرت قاسم کا، اس کے بعد حضرت اون محمد کا، اس کے بعد یہ اصحاب کا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں دیکھ رہا تھا یہ چہرے آتے جا رہے ہیں، اور سب جو ہے کچھ نہ کچھ پھینک کے کوشش کر رہے ہیں کہ ان سروں کو زخمی کر دیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ پورے شامی جو تھے ان کے اندر میں لگا انسانیت باقی نہیں رہی، جس کو دیکھو ان سروں پہ پتھر مار رہے ہیں، اتنا نور تھا ان چہروں پہ، پھر بھی ان لوگوں کو ذرا سی محبت نہ آئی۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوا کہ وہ وقت بھی آیا جب میں نے دیکھا کہ یہ نیزے پہ جو سر آ رہے تھے، ایک سر ایسا آیا کہ یہ شامی جو ہنس رہے تھے، شہنائیاں بجا رہے تھے، جھوم رہے تھے، اچانک یہ بھی خاموش ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں سناٹا دیکھ کے مجھے حیرت ہوئی، جب میں نے اوپر دیکھا تو سناٹے میں کیا دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک ایسا چاند سا چہرہ آ رہا ہے، ایک 6 ماہ کا ششماہ بچہ ہے جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، اور یہ بی بی ام رباب جان تھا علی اصغر، جس کو چہرے کو دیکھ کے یہ پتھر دل بھی سوچنے لگ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون سی جنگ ہے، یہ کون سی فوج ہے، یہ کیسے لوگ ہیں جو اتنے سے معصوم بچے کو نہ ہی صرف مارا بلکہ سر کو قلم کر کے نیزے پہ رکھ کے ماں کے سامنے کربلا سے کوفہ سے شام لے کے آئے ہیں۔ اس عالم میں یہ قافلہ دربار میں داخل ہوا، بازار کو جب چیرتے ہوئے یہ دربار میں پہنچا ہے تو ایسے داخل نہیں ہوا ہے، بلکہ 3 اللہ اکبر، یہاں پہ بھی ان کو گھنٹوں رکھا گیا ہے، کم از کم 24 گھنٹے یا 24 گھنٹے سے 3 دن تک کی روایات ملتی ہیں کہ اس کہاں پہ، جہاں پہ 7 دروازے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی اندر ملعون کا دربار صحیح سے سجا نہیں تھا، اس لیے ان بیبیوں کو، ان تھکے ہوئے بچوں کو، ان ہستیوں کو انتظار کروایا۔ سید سجاد مظلوم امام کہتے ہیں
سہل سے، اے سہل تم نے انصاف نہیں کیا یہ سوال پوچھ کے کہ میں کیوں ابھی تک روتا ہوں اور کیوں شام پر سب سے زیادہ روتا ہوں. ارے شام وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم کو اس طرح سے لے جایا گیا تھا جس طرح غلاموں کو لے جایا جاتا ہے. تمہیں پتا ہے سید سجاد کہتے ہیں کہ ہم سب کی گردنیں ایک ہی رسی میں بندھی تھیں. ہاں 12 گردنیں تھیں جو ایک ہی رسی میں بندھی تھیں. اور وہ کہتا ہے میں سب سے آگے تھا لیکن مجھ سے آگے میرا بیٹا باقر تھا اور میرے بیٹے سے آگے میری بہن سکینہ تھی. اور ان ملعونوں نے اس طرح سے رسی باندھی تھی کہ رسی کو چھوٹی کر دیا تھا میری گردن سے جو میرے بیٹے کی گردن تک جا رہی تھی. اگر میں تھوڑی سے اپنے کمر کو سیدھا بھی کرتا تھا تو سکینہ اور باقر کے گلے کھچتے تھے. اے سہل میں شام کے دربار میں رکوع کی حالت میں داخل ہوں. وہ کہتے ہیں میں شام کے دربار میں رکوع کی حالت میں داخل ہوا ہوں. اس کے بعد جب اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں 700 کرسی نشین ہیں. سب سے آگے چھوٹی معصوم سکینہ ہے. یزید کیا دیکھتا ہے؟ یزید دیکھتا ہے ایک پھول سی بچی ہے سب سے آگے. ملعون کو کیا سوجا؟ ملعون نے پوچھا اے بچی بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس بچی نے اپنا منہ کھولا پھر بند کر لیا لیکن کوئی آواز نہ آئی. یزید کو تعجب ہوا کہ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہی. یزید نے پھر پوچھا اے بچی میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ تم کون ہو، اپنا نام بتاؤ مجھے. کہتے ہیں کہ اس معصوم بچی نے پھر دوبارہ سے اپنا منہ کھولا لیکن کوئی آواز نہ نکلتی تھی. اب یزید ملعون نے اپنے داروغہ سے کہا جس کے ہاتھ میں اللہ تازیانہ تھا کہ آگے جاؤ اب آخری دفعہ میں پوچھ رہا ہوں، اگر اب جواب نہ دے تو اس کو تازیانہ مارنا. وہ داروغہ آگے بڑھتا ہے. سید سجاد کی زنجیر کھنکی اور آواز آئی اے یزید یہ میری بہن جواب دینا چاہ رہی ہے لیکن اس کے گلے میں جو رسی ہے وہ اتنے کس کے باندھی ہوئی ہے کہ میری بہن کی آواز نہیں نکل رہی. اس وقت پھر تھوڑی سی رسی کو ہلکا کیا گیا. اللہ اکبر. اس کے بعد بی بی سکینہ نے کہا تھا، بی بی نے کہا تھا کہ اے ملعون، بی بی نے جب یہ کہا کہ جب بی بی کی آواز تھوڑی سی نکلی تو بی بی نے کہا کہ میں سکینہ ہوں، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں. اس کے بعد یزید کو معلوم تو تھا کہ کوئی بہت لاڈلی ہے حسین کی، کوئی بہت چہیتی بیٹی ہے حسین کی، کوئی بیٹی ہے حسین کی جو حسین کا تعویذ کے مانند ہمیشہ حسین کے سینے پہ سویا کرتی تھی. یزید نے کہا پتہ نہیں کیا سوجی ملعون کو. وہ کہتا ہے شہزادی سکینہ سے اے سکینہ یہ تو بتائیے کہ آپ کا سفر کیسے گزرا تھا. بس آپ گریہ کر چکے، مسائل تمام ہو گئے. میں بی بی کا پورا جواب نہیں سناؤں گا آج، بس ایک جملہ اس میں سے سن لیجئے. بی بی سکینہ اس سے کہتی ہیں کہ اے یزید اول تو میری توہین ہے کہ میں تجھ سے بات کروں، خاندان عصمت کی شہزادی ہے، میری توہین ہے کہ میں تجھ سے بات کروں، لیکن سوال پوچھا ہے تو میں جواب دے دیتی ہوں کہ میرا سفر کیسے گزرا. تو پوچھتا ہے میرا سفر کیسے گزرا. میرا سفر میں سب سے پہلا ظلم مجھ پہ یہ کیا انہوں نے کہ مجھے ایسا نحیف اونٹ دیا تھا کہ وہ اونٹ جو تھا قافلے کے ساتھ نہیں رہ پاتا تھا. جب ہم کربلا سے کوفے کی طرف جا رہے تھے اور کوفے سے آگے جا رہے تھے تو ایسا نحیف اونٹ تھا کہ جب میں اس پہ سوار ہوتی تھی اور قافلہ تیز بڑھتا تھا تو یہ اونٹ پیچھے رہ جاتا تھا اور کبھی کبھار یہ ہوتا تھا کہ یہ اونٹ گر جاتا تھا. بی بی سکینہ کہتی ہیں کہ میں جب یہ پہلی دفعہ یہ اونٹ گرا اور میں بھی دشتے بھلا پر گر گئی، میں اٹھی، میں دوبارہ اونٹ پہ بیٹھی. شہزادی سکینہ دوبارہ پیچھے گئی ہیں اس قافلے کے. دوسری دفعہ پھر یہی ہوا، پھر شہزادی سکینہ اٹھی اور اونٹ کے اوپر سوار ہوئی اور دوبارہ قافلے کے پیچھے جا رہی ہیں معصوم سکینہ. پھر وہ وقت آیا کہ بی بی سکینہ تیسری بار جب گری، اس کے بعد نہ اونٹ اٹھتا تھا، نہ سکینہ
सकीना को होश था। हाँ, फिर ये ऊंट उठ के आगे जाता है। बीबी ज़ैनब क्या देखती हैं कि ऊंट है लेकिन खाली है। वहां पे इमाम हुसैन का नेजा जमीन में गड़ चुका था, आगे बढ़ता नहीं था। खोली शिमर ने कोशिश की नेजा निकालने की। जब सैयद सज्जाद को कोड़े मारे और पूछा, ए अली के, ए हुसैन के बेटे, ये अपने बाबा से जाके पूछो कि ये नेजा क्यों नहीं निकल रहा दश्त में से। उसके बाद इमाम हुसैन से जाके सैयद सज्जाद ने कहा, बाबा क्या बात है। तो इमाम हुसैन के लबों से आवाज आई, ए बेटा सज्जाद, मेरी बेटी सकीना पीछे रह गई है। उसके बाद सैयद सज्जाद ने जब देखा तो बीबी ज़ैनब अपने आप को, हाथ पसे गर्दन थे, अपने आप को गिरा चुकी थी जीन से जमीन पे मिसले अब्बास बगैर दस्त के आ चुकी थी। उसके बाद वो खड़े होके दश्त में जाती हैं आगे। क्या देखती हैं, कोई स्याहपोश बीबी हैं, उनकी गोद में सकीना सो रही है। उन्होंने जाके पूछा, ए बीबी, ना जाने ये बच्ची आपकी गोद में कैसे सो गई, ये तो अपने बाबा के सीने पे सोती है, उसके अलावा इसको नींद नहीं आती। मैं आपकी बेहद मशकूर हूँ, आप अपना नाम बता दीजिए, मैं कयामत के दिन जरूर आपसे मिलूंगी। वो बीबी जो अपना नकाब हटाती है तो बीबी ज़ैनब कहती है, अम्मा आप कहाँ थी। बीबी सैयदा की आवाज आती है, बेटी मैं तो मदीने से जब से ये काफिला चला है मैं साथ ही हूँ। हाँ हुसैन, मेरे बेटे का सर मेरी गोद में ही तो कलम हुआ है, ये लो सकीना तुम्हारे हवाले, इसका ख्याल। فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. ماتم حسین، ماتم سجاد، ماتم زینب، ماتم حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین، تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے، تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے، تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے۔ پھر بھی لے کے چل رہا، پھر بھی لے کے چل رہا، سنگ کارواں سجاد ہے سجاد ہے سجاد، تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے، تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے۔ دین کا ہے علم حیدر، عصمت آل رسول، دین کا ہے علم حیدر، عصمت آل رسول، اور قرآن خدا کا پاس با سجاد ہے۔ پھر بھی لے کر چل رہا، پھر بھی لے کر چل رہا، سنگ کارواں سجاد ہے سجاد ہے سجاد، تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے، تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے۔ اس قدر رونا لہو کا کرتا ہے ظاہر یہی، اس قدر رونا لہو کا کرتا ہے ظاہر یہی، آل احمد کے مصائب کا قرآن سجاد ہے۔ پھر بھی لے کے چل رہا، پھر بھی لے کے چل رہا، سنگ کارواں سجاد ہے سجاد ہے سجاد، تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے، تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے۔ جس طرح ہے اس زمین پر آسمان سایہ فکن، جس طرح ہے اس زمین پر آسمان سایہ فکن،
اس طرح ہی دی کے سر پر صاحبہ سجاد ہے، پھر بھی لے کے چل رہا، پھر بھی لے کے چل رہا، سنگ کارواں سجاد ہے، اے سجاد یہ شمر کے اور ناتواں سجاد ہے، تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے، پاس رکھ کے کچھ کہانا قاتل اکبر کو بھی، پاس رکھ کے کچھ کہانا قاتل اکبر کو بھی، دیکھو اتنا ہی رحم دل مہرباں سجاد ہے، پھر بھی لے کے چل رہا، پھر بھی لے کے چل رہا، سنگ کارواں سجاد ہے، اے سجاد اے سجاد، تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے، تازیان شمر کے اور ناتواں سجاد ہے، یا حسین۔ ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی، پاؤں میں ہیں آبلے اور آبلوں میں خار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی، آنکھ میں آنسو اور زخم جگر میں، ہونٹوں پہ ردا کا نوحہ، کرب و بلا سے ہے شام تلک وہ کانٹوں پہ سفر کرتا تھا بے ردا، سیدانیاں اس پر ستم بازار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی، دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا اس راہ میں یہ بھی منظر، ایک مسافر پابند سفر ہے، خود اپنی لاش اٹھا کر یہ امام وقت ہے، اور قافلہ سالار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی، خون رگوں کا یا غیرت ہاشم کہتی ہے جھکا لے سر کو، طاق و سلاسل کیا قید کریں گے، ہے صبر کے اس پیکر کو سر اٹھائے کس طرح، ہے راہ میں بازار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی، دیکھ کے زینب سجاد کی حالت فریاد یہی کرتی تھی، میرا یقین ہے ایمان ہے میرا، اے شام کے بے کس قیدی روئیں گے تجھ پر صدا، مسند بھی اور دستار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو
قیدی بھی ہیں بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی، بیٹھا کہیں پر جب تک کہ مسافر 40 شبوں کا جاگا، نیند جو آئی بے کس قیدی کو دروں سے جگایا جاتا، دیکھ کر رویا فلک اور زینب لاچار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی، نو کے سنا پر ہے باپ کا سر ہے، اس بات پہ دل بے قابو، بے چادر ہیں ناموں سے پیمبر، ماحول شرابی ہر سو خون رو اے سارباں، اور سید ابرار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی، پاؤں میں ہیں آبلے اور آبلوں میں خار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی، ہو سلام اس پر کہ جو قیدی بھی ہیں بیمار بھی۔ اٹھے ہیں ہاتھ خدایا اسی دعا کے لیے، اٹھے ہیں ہاتھ خدایا اسی دعا کے لیے، نصیب ہو سفر عشق کربلا کے لیے، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، پھر لوٹ کر وہاں سے، پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب اس جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، آنکھوں کو جب اشک بہانا نصیب ہو، آنکھوں کو جب اشک بہانا نصیب ہو، آل نبی کی غم کا بہانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا نصیب ہو، ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، پھر مجھے کو اپنا سر نہ اٹھا نہ نصیب ہو، کرب و بلا نصیب اسے جانا نصیب ہو، کرب و بلا نصیب اسے جانا نصیب ہو، پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک، پروردگار ٹھوکریں در در کی کب تلک، اب مستقل نجف میں ٹکا نہ نصیب ہو، کرب و بلا نصیب سے جانا
نا نصیب ہو. Hussein, 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 Hussein. Hussein, 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 Hussein. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء یا سیدۃ نساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين وخاسم ابن الحسن ومسلم ابن أخيل وهاني ابن عروة وحبيب ابن مظاهر والحر الشهيد رياهي. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء وأسيران كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان. السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمت اللہ وبرکاتہ. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعوا فيها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. نعرہ حیدری Ya Ali, Ali, Jazakallah, Jazakallah. This was Nasir Abbas Rizvi reciting Dua Faraj. Our Noha reciters for this evening were the first Noha recited by Zain Sayyid, followed by Riza Rizvi, and the final Noha by Haidar Abdi. Mu'mineen, this concludes our broadcast for this evening. Please join us tomorrow evening at 8 p.m. once again for the series of Majalis, inshallah. Until then, we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He keep you and your family safe and healthy. Good night and Shabba Khair.